لیکن عوام کے اوپر اعتماد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے انسان کو. ہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کئی بار الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑتی. پولیٹیکل پروسیس سے جو آپٹ آؤٹ کرتا ہے وہ بھائی ہمارے بڑے چلے گئے, جنرل فیض حمید جیل چلا گیا, اور عمر عطا بندیال صاحب گھر چلے گئے, عمران دار ججز گھر چلے گئے, تو ہم نے اب الیکشن ہی نہیں لڑنا. مسلم لیگ نون کے اوپر بھی بہت کٹھن وقت آیا, بہت برا وقت آیا. آپ سب میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سب اس کے گواہ ہیں, بلکہ سب نے یہ مشکلات اپنے اوپر جھیلی ہوئی ہیں. میری والدہ کا جب الیکشن تھا 2017 کے اندر, تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن تھا. ان کو جب کینڈیڈیچر ان کا اناؤنس ہوا تو ان کو بعد میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا, ان کو جانا پڑا ملک سے علاج کے لیے. تو پھر میرے والد کو بھی جانا پڑا, اور میں یہاں اکیلی تھی. مریم نواز ورسز دی انٹائر پاور آف دا اسٹیٹ. تحریک لبیک کو بھی اس الیکشن میں کریٹ کیا گیا, ڈیفنس پاکستان کاؤنسل کو بھی اس الیکشن میں لایا گیا. مریم نواز کی والدہ ورسز کلثوم نواز شریف ورسز 42 کینڈیڈیٹس, اور پوری اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھی. یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیمپین کی. تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن تھا, اور جس میں مجھے یہ پتا نہیں تھا, یہ پتا تھا کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ جو اسٹیٹ جو اپنی مشینری استعمال کر رہی ہے, اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس بدترین دھاندلی کے باوجود, جو پری الیکشن دھاندلی تھی, جو ڈیورنگ دی الیکشن ڈے دھاندلی تھی, اور جو پوسٹ الیکشن دھاندلی تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھلے 14,000 سے مسلم لیگ نون جیتی, 14,000 سے مسلم لیگ نون نے وہ الیکشن جیتا. مسلم لیگ نون ہار مان کے گھر نہیں بیٹھی, نہ بوائیکاٹ کیا کہ اگر جیت گئے تو کہہ دیں گے کہ بوائیکاٹ کیا تھا. اس کے باوجود عوام اتنی تھی کہ نکل آئی اور ہم الیکشن جیت گئے, اور اگر ہار گئے تو چپ کر کے گھر ہارے ہوئے شخص کی طرح کہہ دیں گے ہم نے تو بوائیکاٹ کیا ہوا تھا.